تیمم کی تیسری صورت ہے پانی کے استعمال میں خوف ہو۔ اگر پانی کا استعمال کسی کی جان لیوا ہو، کسی شخص کے لیے، یا اس کے بدن میں کسی عیب یا مرض پیدا ہونے کی وجہ بنے، یا موجود مرض کے طولانی یا شدید ہو جانے کا، علاج معالجہ میں دشواری پیدا ہونے کا سبب ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ لیکن اگر پانی کے ضرر کو کسی طریقے سے دور کر سکتا ہو، مثلا یہ کہ پانی گرم کر کے ضرر دور ہو جاتا ہے، تو پانی گرم کر کے وضو اور غسل دونوں کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ وضو نہ کریں، اس کے بدلے تیمم کر لیں۔ لیکن اگر پانی گرم کر کے یا کسی اور طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس طریقے سے ہی یوز کریں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ضروری نہیں کسی شخص کو یقین ہو کہ پانی اس کے لیے مضر ہے، بلکہ اگر ضرر کا احتمال ہو تو یہ احتمال عام لوگوں کی نظروں میں معقول ہو تو تیمم کر لے۔ معقول کا مطلب ہے باقی لوگوں کی عقل میں آتا ہو، سمجھتے ہوں، تو پھر کیا ہے کہ وہ تیمم ہی کر لیں۔ یہ مثال کے طور پر اگر کسی کو چوٹ لگی ہے یا بہت زیادہ ایسے ہے کہ وہ نہیں وضو کر سکتے ہیں، غسل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پھر کیا کرے گا، وہ تیمم کر لے گا۔ لیکن باقی لوگ بھی اس چیز کے انہیں پتہ ہو کہ معقول عقل میں آتی ہو۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص ذرا کے یقین یا احتمال کی وجہ سے تیمم کرے اور اسے نماز سے پہلے اس بات کا پتہ چل جائے کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں، تو اس کا تیمم باطل ہے، اور اگر اس بات کا پتہ نماز کے بعد چلے تو وضو یا غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھے، سوائے اس کے کہ ضرر کے یقین یا احتمال کے باوجود وضو یا غسل کرنا ایسی ذہنی بے چینی کا باعث ہو جو اسے برداشت کرنا مشکل ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے یہ استعمال تھا کہ بھائی اس کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ کیا کرے، تیمم کر کے نماز پڑھنے سے پہلے اگر اسے پتہ چل جائے کہ نقصان دہ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وضو کر کے پڑھے گا، اور اگر نماز پڑھ لیا تب بھی وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے جو ہے مشکل پیدا یعنی ذہنی پریشانی کا باعث بن رہا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ پانی اس کے لیے مضر نہیں ہے اور غسل یا وضو کر لے، بعد میں پتہ چلے کہ پانی اس کے لیے مضر تھا، تو اس کا وضو اور غسل دونوں باطل ہو جائیں گے، یعنی ضروری ہے کہ پھر تیمم کر کے ہی نماز پڑھے۔ اگر کوئی سمجھ نہیں آئے گی تو پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گی، اور اچھے سے پڑھ کے آئیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔